ریکارڈ کی بنیاد پہ 3 طرح کے فیصلے ہوئے. ایک فیصلہ یہ ہوا کہ جس کسی نے اپنے کسی بھی نامینیشن پیپر میں یا جو فارم فائل ہوتا ہے انڈر سیکشن 66 اس میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے تو اس کو پی ٹی آئی فوراً مان لیا جائے. نتھنگ مور نیڈس ٹو بی ڈن. دیٹ واز دی ڈیسیژن. راجی صاحب یہ صاحبزادہ صاحب وائی ہی چوز ٹو کنٹیسٹ الیکشن انڈیپینڈنٹلی؟ He did not choose to. انہوں نے جو پیپر فائل کیا وہ پروڈیوس ہوا تھا ادھر. He filed SIC in alliance with PTI. نان الائنس نہ لکھتے اپنی پارٹی لکھ دیتے؟ الائنس تھی نا ہماری. آپ سپورٹ کر دیتے، آپ اپنے لوگوں کو. جی وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی تھی ہماری. ایک الائنس تو پہلے سے چل رہی تھی. پھر بات کہیں اور نکل جائے گا. چل میں اس میں نہیں جاتا. اگر الائنس تھی تو اس کا مطلب تھا وہ پراپرلی اس نے پارٹی دو پارٹیز کے ساتھ جوائنٹلی انہوں نے الیکشن لڑا. اگر الیکشن جوائنٹلی لڑا تو حامد رضا موجود تھے، پارٹی موجود تھی، باقی لوگوں نے باقی لوگ ساتھ شامل ہو گئے تو اس کا مطلب پراپرلی شامل ہو گئے. لیکن 13 ممبر کہتے ہیں کہ نہیں، دے آر ناٹ انٹائٹلڈ. پھر تو آپ کو ریویو فائل کرنی چاہیے. سر میں عرض کرتا ہوں. سو وہ جب آئے ان کو بھی چونکہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ بھی ایک ہو سکتا تھا کہ صاحبزادہ حامد کو SIC مان لیا جاتا بالکل، اور ہم نے SIC کو چونکہ جوائن کیا ہے، SIC کا چیئرمین الیکٹڈ موجود تھا پارلیمنٹ میں، تو یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی. joining a party with at least one member in the assembly. SIC کے وکیل کہتے ہیں کہ ججمنٹ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں جو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا بہت اچھا کیا. نہیں سر، میں اب کہتے ہیں ہم تو وہ واپس بھی نہیں چاہتے. وہ سر اب نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ رہے سر. اب ایک سچویشن ہے جو اس ججمنٹ نے ہم سمجھتے ہیں لافلی کریٹ کی ہے. اس ججمنٹ نے حقیقت کو دیکھا ہے، یہ تمام پردے چاک کیے ہیں. ان کا بھی ایکچولی تو یہ PTI کے کینڈیڈیٹ تھے، یہ ووٹ PTI کو پڑا ہے. یہ باتیں کافی ڈسکس ہو گئی. سو اس لیے سر میں اب یہ آ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب بات مانی نا سر. آپ نے مانی، آپ نے کہا میں 39 کو قبول کرتا ہوں ایز PTI. nothing more needs to be done because this is the reality of the situation. کل جو آپ نے اپنی ججمنٹ کا پیرا مجھے حکم دیا تھا پڑھنے کو, that is very clear. So your lordship has also accepted that there were peculiar circumstances which resulted in these 39 being declared independent. And Raja sir, what about the amendment made in the constitution through the judgment of this court? کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی. وہ 3 days کو 15 days کر. جی میں عرض کروں, یہ ایک سوال آیا تھا, نہیں کیا. دیکھیں ججمنٹ نے یہ کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ جو 3 دن کا وقت تھا فار جوائننگ اے پارٹی اس کو ہم 15 دن کر رہے ہیں, یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو تصور کیا جائے گا کہ یہ شروع سے ہی پی ٹی آئی تھے, تھرو آؤٹ پی ٹی آئی تھے, ان کو کوئی پارٹی جوائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سو ورڈز ڈیفرنٹ تھے. نہیں سے پڑھ لیں, میں نے کل اسی لیے پیرا 96 پڑھا تھا. دے نیور سیڈ کہ دے آر ہیئر بائی, ان کو کنفرمیشن کے لیے کہا, صرف کنفرمیشن کے لیے کہا. اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آپ 15 دن میں جوائن کر لیں پارٹی, دس واز دا کوسچن posed by my lord نعیم اختر صاحب yesterday, and I read paragraph 96 of the judgment to show کہ ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن کی لمٹ کو 15 دن کر دیا گیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ سیکشن 66 کے تحت کون ہوتا ہے ایک پارٹی کا امیدوار. پارٹی کا امیدوار وہ ہوتا ہے جو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ میں اس پارٹی کا امیدوار ہوں, اور اس سرٹیفکیٹ کو وہ پارٹی قبول کر لیتی ہے. آپ لوگوں کے کیس میں چونکہ جھنجھلاٹ تھی, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن تھی, یہ کام نہیں ہو سکا. ٹکٹ جو ہم نے دیے وہ واپس کر دیے گئے, یہ ریکارڈ بھی سامنے آ گیا تھا in my case in particular. So the court said, look, there is this fog of events. اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پارٹی سے وابستگی کا طریقہ آئین میں دیا ہوا ہے یا قانون میں دیا ہوا ہے سیکشن 66 میں, اس کو فالو کیا جائے. آپ اپنا ایفیڈیوٹ دیں, اور پارٹی اگر اس ایفیڈیوٹ کو قبول کر لیتی ہے تو آپ کو پی ٹی آئی تصور کیا جائے گا 8 فروری کو. سو یہ نہیں کہا کہ اب آپ جوائن کریں پی ٹی آئی, بالکل نہیں کہا. اگر یہ کہا ہوتا کہ آپ جوائن کریں پی ٹی آئی, دین مائی لیڈیز آبزرویشن وڈ ہیو بین کمپلیٹلی کریکٹ کہ 3 دن کی مدت کو آپ نے 15 دن کیسے کر دیا. یہ نہیں ہوا. They simply gave time for affirmation of مان لیتے ہیں آپ کے اس پروپوزیشن کا مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے, لیکن انہوں نے تو جوائن اس پارٹی ہو گیا نا. انہوں نے یہی بھی کہا نا, فرض کریں ڈکلیریشن آ جاتی ہے, فرض کریں ڈکلیریشن آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا. سر 96 پیرے میں انہوں نے 2 باتیں کی نا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جوائن کرنا تھا ایس آئی سی کو یہ وائڈ ہے, اس لیے انہوں نے یہ دیکھا, اس چیز کا بہت جائزہ لیا کہ ان لوگوں نے ایس آئی سی کو جوائن کیا ہوا ہے. ان تمام 80 کے 80 میں جی آپ نے بھی نہیں کہا تھا نا ایس آئی سی. سر یہ فائنڈنگ دے دی نا کورٹ نے. سر اس لیے میں ٹھیک ہو گیا. سر 187 اور 184 میں یہ چیزیں اہم نہیں ہوتی کہ کس نے کیا آرگیو کیا. کورٹ نے ریالٹی دیکھ کر فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنا ہے. اب کائنڈلی سی یہ جو پیرا 96 کل میں نے پڑھا تھا, اس کا جو آخری سب پیرا ہے, اور اس سے پہلے بھی there are paragraphs in this judgment in which they have said that the joining
by these 80 of SIC was a void event. SIC کو یہ جوائن کر ہی نہیں سکتے تھے. They've given a finding کہ ان 3 دنوں میں آپ ایسی پارٹی کو ہی جوائن کر سکتے ہیں جس کی کم از کم ایک سیٹ موجود ہو. جب ایسی پارٹی نہیں تھی SIC, الیکشن کمیشن کے بقول, الیکشن کمیشن نے چونکہ حامد رضا کو بھی انڈیپینڈنٹ قرار دیا ہوا تھا, therefore they've held کہ you joined a party that you could not have joined. پابندی کیا لگائی جا سکتی کسی پہ؟ 51 تو یہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کسی پہ پابندی لگائی جا سکتی؟ اب کسی سپوز ایک پارٹی کا الیکٹڈ ممبر ہے جی, وہ کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتا. سر اب یہ فیصلہ آ گیا نا, ایک ہی ریسٹرکشن ہے 63A میں, وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. دیٹس آل. وہ بھی اس وقت ڈی سیٹ ہوگا کہ اگر پارٹی ہے ریفرنس بھی جو سر, یہ کسی اور کیس میں ریسٹرکشن اپون اے پرسن ٹو. سر یہ تو کسی اور کیس میں دیکھیں گے نا. یہی کوشچن یہی کہ 51 میں تو ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. سر انہوں نے, سر آپ بہت سی چیزیں ججمنٹ کے ذریعے الیبوریٹ کرتے ہیں نا. آپ نے یہ کہا کہ یہ جو 3 دن کی جوائننگ تھی یہ کسی ایسی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی which had a seat. انہوں نے چونکہ اس کی کمپلائنس کرنے کے لیے SIC کو جوائن کیا, therefore this joining is void. اس جوائننگ کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اس طرح they overcame the act of joining. اب یہ کر دیا انہوں نے. Now the question is on what ground will this be overridden in review? کیا آپ ریویو میں یہ کہیں گے کہ ان کی یہ جو فائنڈنگ ہے کہ یہ جو ان 80 لوگوں نے جوائن کیا اس غلط فہمی کے تحت کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں SIC کو, اور جس کو اس ججمنٹ نے 8 ممبر بینچ ججمنٹ نے کہہ دیا, یا اس کورٹ کی ججمنٹ نے کہہ دیا کہ دس ایکشن واز کوئرسڈ اینڈ وائڈ, دے کوڈ ناٹ ہیو جوائنڈ دس پارٹی. ایک فائنڈنگ دے دی. اب اس فائنڈنگ کو اوور ٹرن کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس ان دی ریویو جورسڈکشن؟ یو ہیڈ ٹو آئیدر سے کہ دیر از سم پروویژن آف دا لا دیٹ دے اوور لکڈ. انہوں نے کچھ اوور لک نہیں کیا. 51(6) کو بار بار انہوں نے پڑھا, ریپروڈیوس کیا ہے. انہوں نے سارے جو ریویو کے 2 گراؤنڈز ہیں نا جی, مسٹیک اور ایرر, which has caused injustice. سر انجسٹس ضروری ہے سر, صرف مسٹیک اور ایرر نہیں ہے گراؤنڈ. آپ نے اپنی ہر ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ even erroneous judgments will not be reviewed if they have not resulted in injustice. So review is done only to cleanse the judgment of injustice. So if there is no injustice, then even erroneous judgments will be upheld. Judgments which have looked at the law and maybe have come to a wrong conclusion. But as long as they have decided a matter solemnly, then that is the end of it. This is the Supreme Court of Pakistan. They have decided it. یہ بھی تو ڈیبیٹ ہے. sometimes judgments are act of violence. Act of violence. سر ہم بہت وائلنس فیس کر رہے ہیں. ججمنٹس وی سیک ایز اے ریفیوج. اس لیے کل جو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا وہ کارٹون مجھے ملے جناب نے جس کا ذکر کیا تھا. جو مجھے کارٹون جو ملا سر, وہ اس میں تو ایک بندہ ہوا ہے, اس کو دوسرا بندہ مار رہا ہے, لیکن ریفری بھی مار رہا ہے ساتھ. تو وہ میں نے تلف کر دیا. وہ کارٹون مجھے پسند نہیں آیا سر. یہ 2018 میں تھا. شعر آپ کے اگینسٹ جاتا ہے سر. نہیں, وہ شعر بالکل کہ آپ کے اپنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. نہیں سر, اپنوں نے تو نہیں کیا. یہ تو جو ہوا یہ تو ایک نظام ہمارے سامنے کھڑا تھا, الیکشن کمیشن تھا. میں پھر سے ریپیٹیشن بات کرتا ہوں. یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ساتھ خود کرتی ہیں. نہیں سر, اس کا بھی ہر دور میں میں سر باہر دوں گا اس کا جواب. اپنے ساتھ خود کرتے ہیں. سر میرا ایک ویو ہے اس کے اوپر, میرا ایک ویو ہے, میں باہر بیان کروں گا. اینی وے سر, تو یہ معاملہ یہ ہے کہ جو جوائننگ کی بات تھی اس کو اس کورٹ نے ایگزامن کیا ہے. اینڈ دس کورٹ ہیز کم ٹو دا کنکلوژن کہ دس جوائننگ ڈز ناٹ اسٹینڈ ان دا وے آف آر ڈکلیئرنگ دیٹ دیز 39 آر PTI. اور آپ نے بھی یہ بات مانی, مائی لارڈ, دس از منطقی. سو جن 39 کو آپ نے کہا ہے کہ وہ PTI ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا تھا, اور آپ نے بھی اس جوائننگ کو ایک طرح سے نان ایتھ قرار دیا ہے کہ دس از نو جوائننگ ان دی آئی آف دا لا, دیئرفور دے شوڈ بی ڈیمڈ PTI اینڈ دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز. میرا اپنا لاجک ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل یہی تھا کہ چونکہ اگر وہ کانشیسلی کرتے تو 63A میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. اس لیے انہوں نے so therefore sir وہ void ہے. وہ عمل اور سارا عمل ان پیکولر سرکمسٹانسز میں ہوا. کوئی یہ لوگ 80 لوگ اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم نے ضرور کوئی اور پارٹی جوائن کرنی ہے. they had fought as PTI. میں نے دکھایا آپ کو. ریپیٹیشن ہو رہی ہے. جی ریپیٹیشن نہیں کرتے. سو سر میری گزارش صرف یہ ہے, کیونکہ یہ سوال بار بار آیا کہ انہوں نے تو جوائن کر لیا ہے کسی اور پارٹی کو. پھر ایک سوال یہ آیا کہ ٹائم لائن وائلیٹ ہو گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس لیے مجھے یہ جواب دینا پڑا کہ انہوں نے کسی اور پارٹی کو جوائن جو کیا تھا SIC کو, اس کو آپ نے وائڈ ڈکلیئر کر دیا آفٹر ڈیو کنسیڈریشن. اور جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے اور جن کو PTI نے ایکسپٹ کیا, دیٹ از ناٹ جوائننگ اے پارٹی, that is simply affirming the situation that actually existed on the 8th of February. So اس لیے کوئی ٹائم لائن آئین کی وائلیٹ نہیں ہوئی. یہ گزارش تھی. اب سر جو ریویو کا میں نے نوٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں دیکھ لیں اگر سپوز
2, 4, 5, 10 لوگ وہ ایفیڈیوٹ نہیں لاتے مثال کے طور پر، تو کیا وہ پھر SIC میں رہیں گے یا وہاں سے تو ججمنٹ کورٹ نے اجازت دے دی نا، وہ تو ججمنٹ سے نکال دی ہم کو. سر ایسا ہوا نہیں، سب کے سب لے آئے. ویسے پوچھ رہا تو ہوں. مجھے نہیں پتا اس مفروضے کا کیا جواب ہوگا، لیکن اگر وہ نہ لاتے ایفیڈیوٹ تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ تصور، انڈیپینڈنٹ اکارڈنگ ٹو دس ججمنٹ وہ پھر انڈیپینڈنٹ تصور ہوتی.